ہانیہ بہرام ملک کے آفس سے سیدھا ریسٹورنٹ اپنے دوستوں کی طرف واپس پہنچی۔ آئی ایم سوری یار، میں لیٹ ہو گئی۔ وہ ان سب سے معذرت کر دی، چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ تانی نے بگڑے موڈ کے ساتھ سے کہا، تم کچھ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی؟ نہیں، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرو، غصے سے کہتے ہوئے ہانی نے اسے ترچھی نظروں سے گھورا تھا۔ اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا، اتنی محنت سے اپنے باپ سے چھپ کر آرڈر کیا گیا مائکرو کیمرہ بھی گیا اور ریکارڈنگ بھی، پیپرز بھی ہاتھ میں آتے آتے گئے۔ چلو یہ شکر تھا کہ اس گھٹیا ترین شخص نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا، پر ہادی سے نکاح رکوایا کیوں تھا اس کی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی، اپنی محبت کے لیے اسے اتنا یقین تھا تو پھر آ جاتا رشتہ لے کر، دیکھ لیتا اپنا انجام کہ اس کے باپ اور فواد انکل کی دوستی کتنی گہری ہے۔ حارث خان ایسے آتے جاتے رشتوں پر ٹوٹتے تو اب تک کتنے رشتے آ چکے تھے اس کے لیے۔ بہرحال یہ تو بات کافی جھوٹی ثابت ہو رہی تھی کہ اپنی محبت کے لیے اس کا نکاح رکوایا تھا اس نے۔ کیا نکاح والے دن اس سے محبت ہوئی تھی یا اس سے ایک دن پہلے جو رشتہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ دفع کرو اسے، میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ وہ منہ بنا کر بڑبڑائی تھی۔ ثانی نے اس سے پوچھا، کیا تم کل یونیورسٹی آؤ گے؟ ہاں، آنا تو ہے۔ تبھی نورین نے تانیہ کو مٹکاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا باڈی گارڈ کو ساتھ لے کر آؤ گی؟ اس کی بات پر تانیہ ہنس پڑی اور ہانیہ کو یہ بات کافی ناگوار گزری تھی۔ دیکھتی ہوں۔ اتنے میں ویٹر آ گیا اور انہوں نے آرڈر دیا تو ہانیہ کے کلچ میں موجود اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ ایکسکیوز می، وہ یہ کہہ کر وہاں سے سائڈ پر آئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ یس ڈیڈ؟ بیٹا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ہنی، گارڈز کو دھمکیاں دے کر اکیلی گھر سے نکلی ہو، کیوں میری جان کی دشمن بنی ہے تم بیٹا؟ ایک بار بتا دو، مارنا چاہتی ہو تو میں خود اپنی جان تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے وہ انتہائی غصے سے کہہ رہے تھے اور ہانیہ جو اپنی کن پٹی مسلتی مجرم بنی سن رہی تھی ان کی آخری بات پر تڑپ اٹھی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ایسا تو مت کہیں۔ آپ شرمندگی سے تڑپ کر وہ بولی، تم ہمیشہ یہی کہتی ہو اور پھر وہی تمہارا حال ہو جاتا ہے۔ نہیں نا ڈیڈ، بالکل یہ لاسٹ ٹائم ہے اور بس اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا، پرومس کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی تو انہوں نے کہا، پکا والا پرومس؟ یس ڈیڈ، پکا والا پرومس۔ وہ یہاں وہاں نظریں گھمانے لگی کہ کونے میں موجود شخص پر نظریں پڑتے ہی اس نے آنکھیں سکیڑی اور ہادی کو ایک بلیک چادر میں موجود لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ مانی خیزی سے مسکرائی تھی۔ اوکے ڈیڈ، میں پہنچ رہی ہوں، بس بائے، خدا حافظ، لو یو۔ اس نے جھٹ سے یہ کہہ کر بغیر دوسری طرف کی بات سنے موبائل جینز کی پاکٹ میں رکھا اور پونی کو جھلاتی ہوئی اپنی فرینڈ سے مزید 2 منٹ کا ایکسکیوز کر دی۔ ہادی کی ٹیبل کی طرف بڑھی جو اس لڑکی کی منہ کی طرف کافی کا کپ کر رہا تھا۔ یہ لو پیو نا ہارٹ بیٹ، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ہادی اسے لاسٹ وارننگ دینے لگا اور اس نے منہ بناتے ہوئے کپ تھام لیا۔ ہائے، واٹ اے رومانٹک سین۔ وہ ان کے پاس چیئر کھسکا کر بیٹھی اور دونوں ہتھیلیاں گال پر ٹکا کر اچانک چھاپا مارتی بولی۔ ہانیہ کو اچانک سامنے پا کر چونکا اور وہیں رمیسا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر کافی کا کپ نیچے رکھا اور ڈرتے ڈرتے ہادی کو دیکھنے لگی۔ اف، اگر میں آج یہاں نہ آتی تو مس کر دیتی اس پیارے سے کپل کو۔ اس نے اپنی آنکھیں نچا کر ہادی کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا تو ہادی نے اسے اگنور کیا۔ سوری۔ اس نے رمیسا کو آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور ہانی کی جانب متوجہ ہو جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ سوری فار واٹ؟ ہانی نے ہلکا سا ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں رومیسا سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب تک جو بھی تمہارے ساتھ حرکتیں کی اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت چھوٹا لفظ ہے پر میرے پاس یہ کہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگین سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ شرمندہ سا بول رہا تھا اور ہانیہ اچانک سے اس انکشاف پر کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تمہیں میرے ڈیڈ اور اپنے ڈیڈ کے سامنے کہنا پڑے گا۔ اس نے سرسری سی نظر گھبرائی ہوئی بیٹھی سے رومیسا کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں میں ضرور کہوں گا، پر صرف کچھ وقت دو مجھے پلیز۔ ویسے بھی ہماری شادی کا ذکر نہیں، ڈیڈ اپنے ٹینڈر میں مصروف ہیں اور انکل الیکشنز میں۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر سوچ کر مان گئی اور رومیسا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آئی ایم ہانیہ، تم جانتی تو ہوگی مجھے۔ رومیسا اس کے ہاتھ کو دیکھتی ہوئی مسکرائی اور سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں رومیسا ہوں، مدم لہجے میں اس نے بتایا تو وہ بمشکل سن سکی، پھر اس نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ خوبصورت ہے پر مجھ سے زیادہ نہیں، اس نے مغرور لہجے میں کہتے ہوئے اپنی سب آنکھیں گھمائی، جس پر رومیسا تو ہونک سی بنی اس کانچ کی گڑیا کو دیکھنے لگی۔ البتہ ہادی ہنس پڑا، اور بولتی بھی چوزوں کی طرح ہے۔ اس نے اس کی مدھم سی آواز پر چوٹ کی تو ہادی نے کہا، ہاں اسے ڈر لگتا ہے گلا پھاڑ کر بات کرنے والیوں سے۔ ہادی نے اسے شرارت سے چھیڑا، جس پر ہانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں گلا پھاڑ کر باتیں کرتی ہوں؟ وہ پھر سے چیخ پڑی تو ہادی زور سے ہنسا اور رمیسا بھی ہنسنے لگی۔ میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا تھا۔ ہانی سر کھجاتی جھیم سی گئی، وہ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ رمیسا بھی بے ساختہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں ایک چیز اچھی ہے اس میں جو میرے پاس نہیں۔ وہ مایوس ہوئی تو ہادی کو حیرت ہوئی کہ کس چیز کی کمی ہے اس میں۔ رمیسا نے بھی اسے دیکھا، پھر وہ بولی، اس کے ڈمپل۔ اس نے انگلی اس کے گالوں کی طرف کی اور آنکھیں میچ لی۔ ہادی اور رمیسا اتنی سی بات پر اس کے یوں مرجھانے جانے پر پریشان ہوئے۔ آپ تو ایک خوبصورت مجسمہ ہے، آپ میں بھی کوئی کمی نہیں۔ رمیسا کو اس گڑیا کا مرجھا جانا اچھا نہیں لگا، تبھی جھٹ سے بولی تو ہادی اور ہانیہ بھی دونوں ہنس پڑے۔ ہاں جانتی ہوں میں۔ وہ اپنی پونی چلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنی کیا تم جانتی ہو کہ اس کا بھی فیوریٹ فلیور اسٹرابری اور چاکلیٹ ہے؟ ہادی نے اس پر انکشاف کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں، ساری دنیا کا ہو سکتا ہے، صرف اس کا نہیں۔ یہ کہتی وہ اچانک خاموش ہو گئی اور ان دونوں کو خاموش دیکھ کر رومی نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہادی نے اس کے جواب میں انکار میں سر ہلایا اور پھر اس سے پوچھا، ہنی تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ بس میں دوستوں سے ملنے آئی ہوں، اکیلی، اب جا رہی ہوں۔ ہنی جلدی سے بولی، تو چلو ہمارے ساتھ چلو، میں رومی کو ڈراپ کر کے تمہیں بھی چھوڑ آؤں گا۔ اور تارڑ والا کیس تو جانتی ہو نا تم؟ اس نے آفر دی اور خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ نہیں تم اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، میں چلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ پاگل ہے بالکل یہ، میں انکل کو انفارم کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر حارث صاحب کو اس کی موجودگی کا بتایا، جنہوں نے شکریہ کہہ کر اسے ساتھ لانے کا کہا تو ہادی نے اوکے کہہ کر کال بند کر دی۔ رومیسا نے کال بند ہونے پر اسے پوچھا، یہ اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ ہاں بس کچھ خطرے ہیں اس کی جان کو، تم نہیں سمجھ رہی، پہلے بھی کئی بار اٹیک ہو چکے ہیں اس پر، یہ انکل کی کمزوری ہے، سبھی یہ بات جانتے ہیں، اور یہ ہے بے فکر بنی گھوم رہی ہے۔ انکل نے اس کی پروٹیکشن کے لیے باڈی گارڈ بھی رکھا ہے جو 12 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، اور یہ میڈم اسے چھٹی دے کر چھپ کے گھر سے نکل آئی ہیں۔ ہادی کے منہ بنا کر بتانے پر رومیسا ہنس پڑی۔ ویسے ہادی یہ کتنی خوبصورت اور کیوٹ ہے نا؟ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو دوستوں کے ساتھ بیٹھی فورک سے کچھ منہ میں ڈالتی ناک سکوڑ رہی تھی۔ ہاں بالکل کیوٹ تو ہے پر مرچ جیسی ہے، اچانک جو موڈ بگڑے تو سامنے والے کو نہیں دیکھتی، کبھی تو انکل سے بھی نہیں سنبھلتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، کئی دنوں بعد اس کے دل میں ہانیہ کے لیے ایک سچے دوست والی فیلنگز آئی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ اسے ہرٹ کرتا رہتا تھا۔ تو کیا یہ بہت خطرناک بھی ہے؟ ہاں نا، بہت زیادہ۔ ہادی نے کہتے ہوئے کافی کا کپ اس کی اپنی طرف جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں سے لگا دیا تو وہ گھبرا گئی اور آس پاس کا خیال کرتی ہے گھونٹ بھر کر دور ہو گئی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کے نشان پر اپنے لب رکھ کر گھونٹ بھرا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا تو وہ بولی، آپ بہت بدتمیز ہیں ہادی، چلے اب مجھے گھر جانا ہے، آپ کی بھیجی نرس امی کا خیال رکھتی بھی ہوگی کہ نہیں؟ وہ پریشان ہوئی تو ہادی نے اس کے ریگولر یونیورسٹی جا کر کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ایک نرس بھی بھیج دی تھی جو پیچھے اس کی بیمار ماں کا خیال رکھتی تھی۔ اب وہ پڑھائی اچھے سے کر رہی تھی، وہ یونیورسٹی سے آ کر سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی اور کبھی کبھار ہادی سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ ریلیکس یار، چلتے ہیں، صرف ہنی کو اپنی فرینڈ سے فری ہونے دو، کھانے سے تو تم نے قسم لے لی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا ہے تو چاہے میں بھوکا ہی رہوں۔ وہ ناراضی سے بولا، اوف آپ بھی نہ ہادی، میرا سچ میں بالکل دل نہیں کر رہا کھانے کا، تو آپ کھا لینا۔ رومیسا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منت کی تو ہادی نے مسکراتے ہوئے انکار کیا۔
چلو چھوڑو، ابھی اسے فنش کرو۔ اس نے آئس کریم کپ کی طرف اشارہ کی جو آدھا تھا۔ رومی مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی اور ہادی نے اس کے سر پر چبت ماری تو وہ ہنس پڑی۔ پھر کچھ دیر بعد ہانیہ کے نکلتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے ہوئے۔ اسے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر رومیسا کو اس کے گھر کی گلی کے سامنے ڈراپ کر کے اس کے جانے کے بعد وہ خود آفس آ گئی جہاں اب فواز صاحب بھی موجود تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے روم میں گیا اور اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگا۔ ویل ڈن بہرام، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی بوائے۔ آئی جی صاحب نے امریکن فورس کی براک ڈینیل کی مرڈر کی تفتیش میں ناکامی دیکھ کر بہرام پر فخر محسوس کیا، جس کا اظہار انہوں نے خود بہرام ملک کے آفس میں آ کر کیا۔ تھینک یو سر، مگر ہمیں اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے تھی اسے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم نے بھی اسے آسان موت بھی تو نہیں دی نا۔ ظفر صاحب نے اس کا جنونی انداز دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں بالکل، ظفر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آئی جی صاحب متفق ہوئے تو بہرام نے آنکھیں گھمائی اور یہ دیکھ کر ظفر صاحب بھی انکار میں دائیں بائیں سر ہلانے لگے۔ ریلیکس بہرام، افسوس کو چھوڑو اور فیوچر کو دیکھو۔ سرفراز صاحب کی بات پر انہوں نے سر ہلاتے ہوئے سامنے لگی ایل ای ڈی آن کی جہاں فواد چوہان کی مل کا اندرونی منزل چل رہا تھا۔ ان میں ہمارے آدمی کون سے ہیں؟ لاتعداد ورکرز کو دیکھ کر ظفر صاحب نے پوچھا تو بہرام مسکراتے ہوئے نے اپنے آدمیوں کی پہچان کروانے لگا۔ صحیح، تو کتنے دن باقی ہیں فواد کی تباہی میں؟ یہ سوال آئی جی صاحب کی طرف سے تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولا، بس صرف کچھ دن اور۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم اس کے بعد حارث خان کے ساتھ رشتہ جوڑو گے؟ سرفراز صاحب کے شرارت سے پوچھنے پر ظفر صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تم بھول رہے ہو کہ تم دو پیار کرنے والوں کے بیچ میں آ رہے ہو بہرام۔ آئی جی صاحب نے اسے ٹوکا، جس پر وہ کہہ لگا اٹھا۔ ہاں میں بھول نہیں رہا سر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر لو سٹوری میں ایک ویلن ضرور ہوتا ہے۔ اوکے، اس کا مطلب کہ وہ ویلن تم ہو؟ ہاں سر، اس لو سٹوری کا ویلن بھی میں ہوں اور ہیرو بھی، اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر کہا، جس پر ظفر صاحب اور آئی جی صاحب کا کہکا گونج اٹھا۔ پر خیال رکھنا کہ اس لو سٹوری کی ہیروئن کافی خطرناک ہے، انہوں نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اوکے سر، اس ہیروئن کو میں نے اپنی گود میں کھلایا پلا ہے۔ بہرام نے سر جھٹکا۔ یا اٹس رائٹ۔ سرفراز صاحب نے سر ہلایا اور اب کی بار ان تینوں کا چھت پھاڑ کہا گونج اٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بہزاد نے محبت سے اسے دیکھا تو ہانیہ نے گردن اکڑا کر سر ہلایا اور اندر بیٹھ گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی خان مینشن سے باہر نکالی۔ رات کو میں نے خواب دیکھا۔ اپنے آگے آئی لٹ کو انگلی پر لپٹتی وہ اسے مرر میں دیکھتی بولی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے بات کا آغاز کرنے پر مسکراتے لبوں سے اس کی سبز آنکھوں میں وہ دیکھنے لگا جہاں ایک غرور تھا، اس میٹھے سے نمکین سے پیار کا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ مغرور ایٹیٹیوڈ ہی اس گڑیا کے لیے تھا۔ مبارک ہو، اس نے شرارت سے کہا تو ہانیہ نے آنکھیں سکیڑی۔ بیوقوف انسان، یہ تو پوچھو کہ کون سا خواب تھا؟ تم 2 ٹکے کے ملازم مبارکباد دے رہے ہو مجھے؟ وہ اپنا کلچ اس کی طرف پھینکتی ہوئی غصے سے بولی تو بہزاد اس کی ریئیکشن پر سٹ پٹا گیا۔ میڈم غصہ تو نہ کریں، آپ نے کون سا بتایا کہ پوچھنا ہے، ورنہ ایک ملازم کی کیا اوقات کہ اپنی میڈم سے پوچھے کہ میڈم آپ نے رات کو کون سا خواب دیکھا؟ اس کی بات سن کر ہانیہ کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ مطلب کہ مرغی کی وہی ایک ٹانگ۔ رات کو کیا کہا تھا کہ اوقات اور حیثیت کی باتیں تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، مگر جاہل وائلڈ مین، تمہیں اپنی میڈم کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب تو اسے سمجھاتے تنگ آ چکی تھی اور وہ ننھا سا بچہ بنا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، غصہ تھوک دیں اور یہ بتائیں کہ ہماری میڈم نے کون سا خواب دیکھا؟ موڑتے اس نے پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ میں نے رات کو دیکھا کہ میں تمہاری انسلٹ کر رہی ہوں۔ وہ رک کر بتانے لگی۔ اچھا پھر کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ یہ تو آپ روز ہی کرتی ہیں۔ بہزاد نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ وجہ بھی تو سنو اسٹوپڈ وائلڈ مین، وہ غصے سے بولی اور اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ پتا ہے تم تانیہ سے باتیں کر رہے تھے اور میں نے تمہیں ڈیوٹی سے فارغ کر دیا اور تم 2 ٹکے کے ملازم دوسرے دن ہی اس کے پاس اس کے گارڈ بن گئے اور دونوں صبح لہرا کر یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اسے اپنا سارا سپنا بتاتی آخر میں چیخ پڑی تھی۔ حالت تو اس کی ایسی ہو رہی تھی جیسے گارڈ نہیں تانیہ کا،
جیسے گارڈ نہیں بنا تانیہ کا، بلکہ آپ کے سر پر سوتن لے آیا ہوں۔ وہ اس کے سرخ چہرے اور پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ آپ کو آدھا بوڑھا تو آپ کے وہم ہی کر دیں گے کہ میں اور اس تانیہ کے پاس نوکری کر رہا ہوں۔ وہ شرارت سے بولا تو جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ واٹ یو مین اولڈ ویمن؟ ہانی نے دہل کر پوچھا تو وہ بولا، او یس یس اولڈ ویمن، آئی مین بڈھی۔ تو صاف انگلش میں اولڈ ویمن بولیں اور ہم صاف اردو میں بوڑھی بولیں۔ وہ مسکراتا ہوا سر ہلا کر بولا تو ہانی نے اس کی انگلش پر آنکھیں پھیلائی، اور جب اس کا میٹرک فیل ہونا یاد آئے تو کھلکھلا کر ہنسی۔ میڈم جب آپ انگلش بولتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہو۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آتا، پر سننا اچھا لگتا ہے کافی۔ اور جب آپ وائلڈ مین کہتی ہیں تو ہم خود کو انگلش کا بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں۔ گالی تو آپ نہیں دیتی نا وائلڈ مین کہہ کر؟ اسکول چھڑے تو مجھے سالوں ہو چکے ہیں، پھر تو سڑک چھاپ رہ کر ایک آدھا لفظ انگلش کا یاد رہا۔ ڈکشنری میں بہت سے لفظ ہیں، پر سالہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا پڑھ کر کون سا یاد کروں۔ سبھی ایک جیسے ہیں، اور آپ کا وائلڈ مین تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ وہ بتا رہا تھا اور ہانیہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ارے وائلڈ مین مطلب بادشاہ، تم بہت سمجھدار ہو، اور اس لیے تو تمہاری شرٹ تمہارے حساب سے بنوائی تھی۔ وہ اس کی میٹرک فیل شرٹ کو دیکھتی بولی تو وہ منہ سا بنا گیا۔ وہ ہنستی مسکراتی یونیورسٹی میں داخل ہوئی، اور وہ پیچھے گاڑی لاک کرتا اس کا بیگ تھام کر اس کے پیچھے آیا۔ یہ بیگ تھامنا بھی ایک مصیبت تھی، پر اس نکچڑی کو کون سمجھائے؟ اسے تو سب پر اس کی اوقات ظاہر کرنی تھی کہ وہ سب اس سے دور ہے۔ انداز محبت دعویٰ تھا، باتیں عشق راہی تھی۔ محبت ان کی مجبوری تھی، ذات رنگ کی اوقات دکھانا عشق ان کا خلاصہ رہا۔ ہم مجبور رہے، ان کے آگے سر خم رہا۔ وہ آن دکھاتے، ہم ہنس کر نادان کہتے۔ وہ مکتوم عشق کے سمندر تھا، ہم بساط ذات ٹھہرے تھے۔ باڈی گارڈ ہماری ذات کا خلاصہ ٹھہرا، اوقات ہماری واضح رہی، ان کا اصرار عشق میں راہی رہا۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہم تمہارے پاسبان ٹھہرے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے گراؤنڈ میں موبائل پر ہنس کر کسی سے باتیں کرتی ہے، تانیہ کو دیکھ کر وہ رکی، اور پیچھے کھڑے بہزاد نے اس کے گولڈن بالوں کو دیکھ کر کچھ اس طرح سے گھمبیر سرگوشی میں لفظ اس کے کانوں میں انڈیلے کہ وہ ساکت سی رہ گئی۔ میڈم چلیں نا آپ؟ وہ اس کے سامنے آیا اور اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ ہوش میں آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ سوچنے لگی۔ سبز آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا، انداز محبت دعویٰ ہے، باتیں عشق راہی ہیں۔ محبت میری ذات ہے، اوقات دکھانا میری مجبوری۔ تم مجبور نہیں نادان ہو، ہم مکتوم نہیں عشق اسیر ہیں۔ باڈی گارڈ تم میرے ہو، یہ مرتبہ کسی اور کا نہیں۔ عشق میں اصرار نہیں، ہم راہی ہوتے ہیں، راہی ساتھ چلتے ہیں، قدم قدم ملا کر۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، باڈی گارڈ میرے، قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں۔ ہانی نے بھی اس کی شاعری کے جواب میں شاعری کر کے اس کا دل چھلنی چھلنی کر دیا اس کے انداز پر۔ اف میڈم، اگر یہی انداز رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ بڑبڑاتا اس کے پیچھے آیا۔ ہم تو ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، پر یہ کم وقت دولت اور آپ کا ہوم منسٹر کی بیٹی ہونا بڑا بھاری امتحان ہے غریب کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنے لگا اور بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی جوتے کی قیمت اس کی 2 ماہ کی سیلری ملا کر بھی نہ بنے۔ واٹ اے سرپرائز ہانی ڈارلنگ، میں تو ابھی تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ تانیہ کی اس پر نظر پڑی تو خوشی سے جھومتی ہوئی اس کی طرف آئی اور ہانیہ جبرن مسکرا کر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اوہ واو، بلیک بلیک! وہ جتنی گرم جوشی سے اس کی طرف بڑی تھی اتنا ہی سرسری سے ملتی بہزاد کی طرف آئی۔ اس کی بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ کی طرف اشارہ کرتی اپنے بلیک سکرٹ اور بلیک ہی ٹاپ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ ہانیہ ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جی اتفاق سے شاید میچنگ ہو ہی جاتی ہے میڈم، وہ مسینہ سا بن کر مسکرا کر بولا، اور اس کے جواب میں جتنی مٹھاس تھی ہانیہ کے تن بدن میں اتنی ہی چیونٹیاں کاٹنے لگی۔ اس کے صبر کا مادہ ختم ہوا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ایکسکیوز می، وہ تانیہ کی ارے ارے نظر انداز کرتا فوراً آگے بڑھ گیا اور ہانیہ کی سرد نظریں سارا دن خود پر جھیلتا رہا۔ میڈم کیا ہوا ہے آپ کو؟ گاڑی سے نکلتے بہزاد نے جھجک کر اس سے پوچھا تو ہانیہ نے خواہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں شاید کچھ چلا گیا ہے جو اتنی سرخ ہو رہی نا؟ اس نے معصوم بن کر فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولی، خون آ چکا ہے میری آنکھوں میں،
جو تمہاری گردن سے نکالا ہے۔ وہ سلگتی ہی اس پر چڑھ دوڑی تو بہزاد بھی ڈر گیا۔ ایک تو آپ غصہ بہت کرتی ہیں میڈم۔ اوکے گو ٹو ہیل ناؤ۔ وہ چیخ کر کہتی مٹھیاں بیچ کر اندر بڑھ گئی اور اس کی حالت پر بمشکل اپنا کہکہا روکے وہ اپنی بائک کی طرف بڑھا اور اسے سٹارٹ کرتے وہاں سے نکل پڑا۔ حارث صاحب ٹیرس پر کھڑے پرسوچ سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ ان کی بیٹی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے بہت چڑھتی اور نفرت کرتی تھی جو اس کا غصہ ہی بیان کرتا ہے، اور اب وہ یہاں سے بے فکر تھے اور فواد کو بھی بے فکر رہنے کا کہنے والے تھے کیونکہ انہیں کچھ زیادہ ہی وسوسے ہو رہے تھے۔ اب انہیں اپنا کام کرنا تھا۔ دن گزر رہے تھے پر ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا جس سے وہ بہزاد کو کمزور کر سکیں اور اپنے کام میں شامل کر سکیں۔ انہیں بھی انسانوں کی پہچان تھی۔ بہت کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو مر کر بھی وفاداری کرتے ہیں، اور ان میں سے بہزاد بھی ایک تھا۔ کام کیسا چل رہا ہے ڈیڈ؟ ہادی ان کے کمرے میں آتے انہیں فائلز اور لیپ ٹاپ پر کسی قسم کی جوڑ توڑ کرتے دیکھ کر پوچھنے لگا اور سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کا ارادہ آج انہیں اپنی پسند کے بارے میں ذرا سا اشارہ دینے کا تھا کہ وہ ہانیہ سے نہیں بلکہ رمیسا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ اسے ہانیہ کی دولت شولت نہیں چاہیے بس۔ اچھا چل رہا ہے ہادی، پہلے سے زیادہ، کیونکہ اس بار جو 3 نیو ورکر رکھے ہیں وہ بہت محنتی اور وفادار ہیں۔ اتنی سی رقم کا حساب دیتے ہیں بلکہ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے 2 دن ان پر نظر رکھوائی مگر وہ دونوں بہت اچھے ورکرز ہیں۔ فواد سب بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے اور اس کا اندازہ انہیں ان کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ ہادی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کے لیے لفظوں کا چناؤ کرنے لگا کہ کس انداز سے بات شروع کرے۔ کیا سیدھا سیدھا کہہ دے کہ ڈیڈ میں رومیسا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں مزید اس دولت کے کھیل کا تماشا نہیں بننا چاہتا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی زندگی دولت کی ہوس میں بھاگنے کے بجائے عزت سے گزار سکوں۔ فواد صاحب کے ریئیکشن کا سوچتے اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ بات کرے یا نہ کرے، یہ موقع مناسب ہے بھی یا نہیں۔ تبھی وہ بولے کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ جی ڈیڈ۔ ہاں تو بتاؤ نا، ایسی لڑکیوں کی طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو تم؟ ان کی طنز پر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بات یہ ہے دراصل ڈیڈ کہ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب فواد صاحب کے موبائل پر بیل ہوئی اور وہ اس سے 1 منٹ کا کہتے وہ موبائل پر مصروف ہو گئے اور ہادی بیٹھا انہیں کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ فواد صاحب کی فون پر دوسری طرف موجودہ فرد سے لمبی تکرار ہو رہی تھی اور وہ بے چینی سے بیٹھا پہلو بدلتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ موبائل رکھتے اس سے بولے ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ہادی نے اپنی بات چھوڑ کر ان سے پوچھا ڈیڈ کیا ہوا، سب خیریت؟ ہاں وہی مینیجر، کچھ کیش کا مسئلہ تھا تو وہ حل کر رہے تھے۔ وہ اپنی پریشانی مسلتے ہوئے بولے تو ہادی نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لون جو آپ نے انگلینڈ کے بینک سے لیا تھا اس کا کیا کیا؟ اسے حیرت ہوئی کہ کروڑوں ایسے ہی ختم ہو گئے کیا؟ بیوقوف، بڑا ٹینڈر ہے تو پیسے بھی تو بہت لگیں گے نا، اور دوسرے بینک سے لون کے پیپرز ریڈی کروا رہا ہوں، تم فکر مت کرو، پھر دیکھنا ہماری دولت کو۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ہادی کی باتیں اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اب بولو نا، کیا کہنا تھا تم نے؟ وہ اسے خاموش دے کر غصے سے بولے تھے۔ ڈیڈ اس نے ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی تو وہ بولے دیکھو میری بات کان کھول کر سن لو، تم جو آج کل ہانیہ سے دور بھاگ رہے ہو نا، یہ میری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ ہادی عزت سے اس سے باتیں کیا کرو، اسے گھمانے پھرانے لے جایا کرو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے غصے سے اسے وارن کیا تو ہادی غصے اور ضبط سے انہیں دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں وہ کروں گا جو میرا دل کہتا ہے، وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھتی ہے اور آپ کو اس کی دولت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ وہ گستاخ لہجے میں یہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زیادہ بکواس مت کرو، برداشت کرو، کہا تو ہے، پھر اپنے بدلے بھی لے لینا۔ اس کے پیچھے سے دھاڑتے ہوئے فواد صاحب نے سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہادی اپنے روم میں آ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ جتنا اسے آسان سمجھ رہا تھا اسے منوانا اتنا ہی مشکل کام تھا۔ وہ کیسے ہینڈل کرے گا یہ سب؟ یا اللہ، اب آپ ہی کوئی مدد کریں، مجھے اس دلدل سے بچا لے میرے رب، ورنہ میں خود کچھ کر بیٹھوں گا۔ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھے اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا تھا۔ کاش یہ میرا وہم نہ ہو اور ہنی کو سچ میں اس باڈی گارڈ سے محبت ہو جائے تو سارے راستے خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ کم از کم وہ بیچاری دھوکے کا شکار تو نہیں ہوگی، محبت تو ملے گی نا اسے۔ وہ جانتا تھا کہ حارث صاحب ہانی پر جان دیتے تھے، وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ شادی سے انکار کر دے تو ضرور حارث صاحب بھی انکار کر دیں گے، پر کوئی وجہ تو ہو ہانیہ کے پاس۔ اگر وہ یہ کہے گی کہ میں دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو ضرور ڈیڈ خود کو کچھ کر لیں گے اور ان دونوں کی دوستی میں بھی میری وجہ سے نفرت آ جائے گی۔
ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس قدر بے بسی کا ذائقہ اسے اب چکھنا نصیب ہوا تھا، بلکہ زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ پریشانی کی اسی کیفیت میں وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ رومی کا شرمایا سا روپ جب سامنے آیا تو بے خودی میں وہ مسکرانے لگا۔ کاش میری رومی تم اس وقت میرے پاس ہوتی۔ وہ تصور میں ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے تکیے کو دونوں ہاتھوں میں اس نے بینچ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آج تم کافی لیٹ کیوں ہو؟ وہ اپنی کلائی میں بندی نفیس سی چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز والی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی جو آج 10 منٹ لیٹ تھا۔ سوری میڈم، 10 منٹ لیٹ ہو گیا میں، وہ دیکھے بغیر معذرت کرنے لگا۔ لیکن کیوں لیٹ کیوں ہو تم؟ اس نے پوچھتے ہوئے ملازمہ کا لایا اور جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ بہزاد نے نظریں اٹھائیں اور اس کے گولڈن شولڈر کٹ بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہانی کی نظریں اب بھی اسی کے اوپر ٹکی تھی۔ حارث صاحب الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے صبح سویرے ہی پریس کانفرنس کے لیے عبداللہ اور دوسرے گارڈز کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ اب گھر میں صرف ملازمین اور گارڈز موجود تھے اور ہانیہ بہزاد کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم، جس کرائے کے روم میں رہتا ہوں اس کے مالک کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہاسپٹل چلیں پر وہ نہیں گئے۔ بس میں ان کے پاس ساری رات بیٹھا منتیں کرتا رہا جانے کے لیے، تب بھی وہ نہیں مانے، تو مجبوراً مجھے دیر رات سے سونا پڑا، اس لیے صبح لیٹ آنکھ کھلی۔ جلدی میں پھر بھی 10 منٹ میں لیٹ ہو ہی گیا۔ اسے دیکھتے اس نے پوری بات بتائی تو ہانیہ سر ہلاتے اس کے مسلسل دیکھنے پر نظریں چراتی جوس کا گلاس ملازموں کو تھما کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی ناک کی سرخی بہزاد محسوس کر چکا تھا، جو شاید اس کی نظروں کی تپش سے آئی تھی۔ اس دن وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی اور بہزاد اسے منانے کے لیے چھوٹے موٹے چٹکلے سناتا رہا تھا اور وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کرتی رہی اور آخر کار اس کی کوشش کامیاب ہوئی تھی اور وہ گاڑی کی فضا میں اس کا ایک کھنکار کہکہا گونج اٹھا تھا۔ آخر میں ہنس کر جب وہ خود کو سنبھال گئی تو یو شٹ اپ کہتی چیخ پڑی اور بہزاد نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیتے ہوئے تعریف وصول کرتے ہوئے تھینک یو کہا۔ یہ کیسا جنون تھا اس نک چڑی کا، وہ بس چاہتی تھی کہ بہزاد کسی لڑکی سے نظریں نہ ملائے، کہنا تو دور اس طرف دیکھے بھی نہ جہاں سے کسی لڑکی کا گزر ہو۔ دونوں جانتے تھے اپنی فیلنگز شیئر بھی کر چکے تھے، پھر بھی انجان بنتے تھے۔ میڈم بات سنیں، بہزاد جو اس کے لیے بیک ڈور کھولے کھڑا تھا اسے دوسری طرف سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا، حیران ہوا۔ میڈم آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ تم چپ رہو، یہ میری گاڑی ہے اور میں جہاں مرضی بیٹھوں، اور تم مزید بکواس یا حیثیت اور اوقات پر روشنی ڈالنے کے بجائے سیدھا اندر بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ غصے سے بولی تو ناچار بہزاد کو بھی لب بھینچ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھنا پڑا۔ میڈم سر ناراض ہوں گے نا اگر انہوں نے دیکھ لیا تو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے کہا تو ہانی نے اسے کوف سے دیکھا۔ سر تو اس پر بھی ناراض ہوں گے جب تم نے ان کی بیٹی کو حق کیا تھا۔ سر اس پر بھی ناراض ہوں گے جب ان کی بیٹی کو رات کو ڈرایا تھا تم نے کچن میں۔ اس کے غصے بھرے لہجے پر وہ کھسیا گیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے۔ حامی بھرتے وہ سر ہلا گئے تو ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر ادھر ادھر ہلایا۔ پھر رینا کی کال آنے پر وہ اس سے باتوں میں مشغول ہوگی۔ وہ وقتاً فوقتاً بہزاد کی نظریں خود پر بخوبی میں محسوس کر رہی تھی اور لب دانتوں تلے دبا کر مسکراتی رہی۔ رینا سے اس نے اپنی فیلنگز شیئر کی تھی اور وہ ابھی اسے چھیڑ رہی تھی کہ ایک گارڈ کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب گئی ہے۔ اس کی باتوں پر وہ مسلسل ہنس رہی تھی اور اپنے فلسفے بھی بیان کر رہی تھی۔ تو پھر کب کر رہی ہو تم اظہار عشق؟ رینا نے شرارت سے پوچھا تو ہانی نے پلکوں کی اوٹ سے بہزاد کو دیکھا جو بڑی مہارت سے BMW کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہزاد کے چہرے پر اس کی باتوں کا کوئی تاثر نہ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ میٹرک فیل کیا جانے انگلش کی بھاشا۔ میں چاہتی ہوں یار کہ وہ پہل کرے اور اپنی سو کالڈ دولت نہ ہونے کے احساس کمتری سے باہر آئے۔ اس نے اپنے دل کی خواہش سامنے رکھی اور یہ کہتے اس کے گال سرخ انار ہو گئے تھے جنہیں وہ بہت مشکل سے چھپاتی اپنا سر ونڈو کی جانب موڑ گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی پہل لڑکوں کو کرنی چاہیے جو یہاں نہیں ہوتی۔ رینا بھی منہ بنا کر بولی۔ اس کی بات سنتے ہی ہانیہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا جی، کون تھا جس سے تمہیں پہل کرنی پڑی؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ یار وہی سنی نا۔ رینا اپنے ہوٹل کے مینیجر کا نام بتاتی چڑ کر بولی تھی۔ اوہ واو رینی، کنگریچولیشنز یار۔ ہانی کو معلوم تھا کہ رینا اپنے ہوٹل کے ینگ مینیجر سے سنی سے محبت کرتی ہے پر اس سے کبھی اظہار نہیں کر سکی تھی۔ تو پھر کب کر رہی ہو شادی تم؟ شادی تو ابھی بہت دور ہے یار، 2 سال تو شاید لگ جائیں گے۔ 2 سال؟ لیکن کیوں؟
وہ اس لیے کہ ابھی سنی نے کچھ بننا ہے. وہ ساری عمر میرے ریسٹورنٹ میں ملازم تو نہیں رہ سکتا نا. ہانی نے یہ سن کر اسے سمجھاتے ہوئے سنی کے فیصلے کو سراہا اور رینا کو بھی کہا کہ وہ اس کا ساتھ دے. پھر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے انگیجمنٹ بھی کر لی تھی تو وہ چیخ اٹھی. تبھی مسکراتے ہوئے رینا نے اسے اپنی پکچر بھیجی جہاں اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ایک ڈائمنڈ چمک رہا تھا. ایک وہ ہے اور یہ ایک کھڑوس یہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے ایک چاندی کی رنگ بھی نہیں پہنا رہا. اس نے حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچا اور منہ بنا گئی. پر وہ رینا کے لیے بہت خوش تھی کہ آخرکار اس کی محبت اسے مل گئی. یونیورسٹی میں داخل ہوتے جب وہ اندر جا رہی تھی تو بہزاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بیگ لے لیا. ہانی نے پلٹ کر اس کا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ دیکھ کر وہ مسکرائی اور اندر داخل ہوگی. لیکچر نوٹ کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ڈور پر کھڑے بہزاد پر جا رہی تھی جو خاموشی سے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا. پھر اچانک پروفیسر کے ٹوکنے پر وہ ہڑبڑائی اور ان کی جانب مڑی مگر وہ بہزاد کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ چکی تھی. میڈم آپ بال بڑے کیوں نہیں کروا لیتی؟ سیلون کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے بہزاد نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے ایک بار پھر کپڑوں سے ہٹ کر اس کی رائے سنی تھی. وہ بھی اس کے بالوں پر. اس کا دل جل بھن گیا تھا. مطلب کہ اسے ہمیشہ مجھ سے صرف نقص ہی دکھیں گے, کبھی تعریف نہیں کر سکتا. وہ کڑ کر سوچنے لگی, پھر بولی, جی آپ نے کچھ فرمایا؟ وہ پلٹ کر دونوں بازو کمر پر ٹکا کر دانت پیستے اسے گھورنے لگی اور بہزاد اس کے پھولے نتنوں کو دیکھنے لگا. جی میں نے کہا ہے کہ اپنے بال بڑھا لیں, بہت خوبصورت لگیں گی آپ. وہ آنکھیں گھما کر اس کے سٹائل کو دیکھتا بولا تھا. ویری فنی, مگر مجھے ہنسی نہیں آئی تمہارے اس جوک پر. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتی جیسے دانت دکھاتی بولی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ. وہ اسے گہری نظروں سے جانچتے ہوئے بولا, دیکھو تم اپنی ڈیوٹی کرو اور مجھ میں نقص نکالنا بند کرو. وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی اور بہزاد نے آس پاس کی پارکنگ ایریا کو خالی دیکھ کر اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ گھبرا کر حیران سی اس کے سینے پر کلچ والا ہاتھ رکھ کر ہاتھ بھر کا فاصلہ قائم کر گئی تھی. اس طرح کی ڈیوٹی پر آپ ہی نے اکسایا ہے میڈم, اب تو ہم ڈبل ڈیوٹی کریں گے. وہ اس کی انگلی اپنے لبوں کے قریب لے کر گیا تو ہانیہ ہڑبڑا کر اسے دھکا دیتی اسے دور ہوئی. اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی رفتار پکڑ چکی تھی. اس نے بے ساختہ بہزاد کی شرارتی نظروں سے بچنے کے لیے اپنی لرزتی پلکوں کے آگے ہاتھ کر لیا. تمہیں تانیہ میں تو کبھی کوئی کمی نظر نہیں آئی؟ اس نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر غصے سے پوچھا تو بہزاد اپنی گھنی داڑھی دائیں طرف انگوٹھے سے کھجاتا ہوا اسے دیکھنے لگا. وہ اس لیے میڈم کہ اسے کبھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. وہ اس کی طرف جھک کر بولا اور ہانیہ ایک دم سے گھبرا کر اسے وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگ گئی. پارلر سے واپسی پر بہزاد نے رستے میں ایک کھلونے بیچنے والی عورت کے پاس گاڑی روک کر اس سے کہا, میڈم 2 منٹ میں آیا. میں پھر وہاں سے گیا اور 2 منٹ میں اس نے کچھ چیز لی اور واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور آ کر کہا, میڈم چلیں؟ ہانی نے سے کہا, تم لے کر کے آئے پہلے یہ تو بتاؤ. پہلے آپ آنکھیں بند کریں پھر بتاؤں گا. تھوڑا آگے جا کر اسے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے اس نے فرمائش کی تو ہانی نے گھور کر اسے دیکھا. باڈی گارڈ تم مجھے ایسا کہو گے؟ مطلب میں تمہاری میڈم اب تمہارے کہنے پر آنکھیں بند کر لوں؟ اندر کے خوف اور گھبراہٹ کو وہ غصے کے راستے باہر نکال کر اس سے کہنے لگی, دیکھیں آپ کی آنکھوں میں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ اور ہی توقع رکھ رہی ہیں. وہ شرارت سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا بولا تو اس نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا. اس کی اس قدر گھبراہٹ والی حرکت پر بہزاد کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا. میڈم آنکھیں بند کریں نا, یقین کر لیں مجھ پر. اس کے کہنے پر اس کی پلکیں لرز گئی. وہ پہلے کچھ دیر ہاتھ مروڑتی رہی اور پھر مسکراتی ہوئی اسے دیکھ کر آنکھیں آہستہ سے بند کر گئی. بہت خوبصورت ہیں آپ میڈم. اس کے گھمبی لہجے پر وہ خاموش ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اب جلدی سے دکھاؤ نا کیا لائے ہو تم. اس نے یہ کہتے اس کی نظروں سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھی. اب کی بار بہزاد ہنس پڑا. اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس میں کچھ دیر پہلے لی گئی ایک پلاسٹک کی انگوٹھی پہنا دی. ہانی اپنی انگلیوں کو اس کی انگلی میں محسوس کر کے جہاں سمٹ گئی تھی وہیں اپنی انگلی میں رنگ پہنانے پر اس کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی. میڈم ول یو مرڈر می؟ اس سے شرارت سے پوچھا تو ہانی نے مرڈر پر فوراً آنکھیں کھولی. کیا مرڈر میں؟ وہ بڑبڑائی اور جب سمجھی تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے. بیوقوف انسان, مرڈر مطلب قتل ہوتا ہے. وہ اس کے بازو پر مکہ مارتے بولی جس پر بہزاد شرمندہ ہوتا سر جھکا گیا. مجھے تو نہیں آتی یہ سالی انگلش میڈم, سیدھی سی بات ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ چڑ کر بولا,
اور اس اچانک حملے پر ہانیہ کا دل ساکت ہو گیا اور پھر اس تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ بہزاد کو بھی اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ وہ گھبرا کر سر جھکاتی اپنی انگلی میں موجود رنگ کو دیکھنے لگی جو پلاسٹر کی تھی۔ اگر اپنا یہی ہاتھ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہاں اس وقت ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی۔ کچھ سمجھے نا میڈم، میں کتنا غریب ہوں، اس نے سرگوشی میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور پھر وہ سارے راستے خاموش رہی اور بہزاد نے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ پورچ میں گاڑی رکنے پر ہانی نے سے کہا، تم اب جا سکتے ہو، مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ میڈم بات سنیں، دولت بہت بری چیز ہے، اپنے شہر سے نہیں چھوڑتی، بہت مشکل ہوتی ہے باتیں کرنا اور نبھانا۔ وہ تلخی سے سوچتا گاڑی کی کیز اس کے حوالے کر کے اپنے بائک کی کیز جیب سے نکال کر اس نے بائک سٹارٹ کی اور اس پر غلطی سے بھی ایک نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بہرام، تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا، یاد ہے تمہیں؟ مسز شمیم اس کی گود سے لیپ ٹاپ نکالتی اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر سامنے صوفے پر بیٹھی اور لیپ ٹاپ اپنے پیچھے کر دیا۔ بہرام اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا۔ مام کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے میری۔ وہ اٹھ کر کان سے ہینڈ فری نکالتا ان سے لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی حرکت پر مسز شمیم نے گھور کر اسے دیکھا تو بہرام سر کھجا کر رہ گیا۔ اس کی نیو یارک میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کا اس کی ماں نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اچھا چلیں بتائیں نا جلدی، کیا کہنا ہے سویٹ مام پلیز۔ بہرام، تم نے کچھ مہینے پہلے مجھ سے کچھ کہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ ان کی بات سے یکسر انجان ہوتا بولا تو مسز شمیم کے لیے بہت کڑا امتحان کھڑا ہو گیا۔ بہرام دیکھو، مجھ سے یہ ایکٹنگ مزید نہیں چلے گی، تم نے کہا تھا کہ حارث خان کی بیٹی ہانیہ کے بارے میں یاد کرو۔ وہ غصے سے بولی تو بہرام ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مزید شرارت سے بولا، کون حارث؟ کون اور کون سی اس کی بیٹی؟ ریلی مام، آئی ڈونٹ نو مام۔ اس کے سنجیدہ چہرے اور گہری نیلی آنکھوں میں ذرا سی بھی شناسائی نہ دیکھنے پر مسز شمیم پریشان ہوگی۔ بہرام میں تمہارا کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ کہ کیوں اتنے لاپرواہ ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی اپنا خیال نہیں اور نہ ہی ہمارا خیال ہے۔ کس لیے تم اتنا دھن اتنی دولت جمع کر رہے ہو؟ کیا ہم اس سے قبر میں لے کر جائیں گے جبکہ یہ دولت ہماری خوشیاں چھین رہی ہے؟ ہمیں خوشیوں کے لیے ترسا رہی ہے تو کیا کریں پھر ہم اس دولت کا؟ مسز شمیم رنجیدہ ہوتی ایک دم آنسو بہانے لگی تو بہرام جو شرارت کے موڈ میں تھا ایک دم بوکھلا سا گیا۔ سوری مام، پلیز سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ میری ماں، میں جانتا ہوں کہ حارث خان اور ان کی بیٹی نوابزادی کو، پلیز آپ مت روئیں، ایسا کریں کہ آپ ان کے یہاں چلی جائیں ڈیڈ کے ساتھ، پھر وہاں ڈیل پکی کر کے ہی آئیں۔ وہ ان کے سامنے نیچے گھٹنوں کے بال بیٹھا انہیں سمجھانے لگا۔ اس کی بات پر جہاں مسز شمیم اس کے سمجھانے پر مسکرائی وہیں اس کے ڈیل کہنے پر ماتھا پیٹ گئی۔ تم ایسا کرنا کہ نکاح نامہ ایگریمنٹ کہہ کر سائن کر دینا، ڈفر کہیں گے، ہر جگہ ایگریمنٹ ڈیل اور میٹنگ کرتے رہتے ہو۔ کل کل جب بچے پیدا ہوں گے تو تب کہنا کہ ٹینڈر مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا تو وہ دھول کھول کر ہنسا۔ مجھے بھی کچھ یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اس نے آنکھ بھر کر کہا تو مسز شمیم نے اس کی ہلکی ہلکی بھوری شے والے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ ماں کے جاتے ہی اس نے پھر آنکھیں کھولی اور پاس رکھا لیپ ٹاپ اٹھا کر ہینڈ فری کان میں لگائے۔ اس نے پھر سے ایکسکیوز کر کے میٹنگ سٹارٹ کی، مگر ابھی اسے میٹنگ شروع کی ہے بمشکل 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اس دوران پھر سے اس کا دروازہ نوک ہوا۔ بہرام مصروف سے انداز میں بولا، یس کم ان۔ سر، آپ کو نیچے بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ ظفر صاحب کا پیغام پہنچا کر چلی گئی تو وہ ایک بار پھر میٹنگ سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر چلا گیا، البتہ اپنی جگہ اپنے سیکرٹری کو میٹنگ اٹینڈ کرنے کا کہہ کر خود کال بند کر کے شرٹ کے کف فولڈ کرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں موم؟ وہ اپنی ماں تیار شارہ ہاتھ میں کلچ تھامے کہیں جانے کے لیے دیکھ کر بولا تھا۔ کہاں کا کیا مطلب ہے بہرام؟ میرے بیٹے کے لیے لڑکے دیکھنے جانی تو کیا خالی ہاتھ جاؤں گی؟ وہ خفگی سے کہتی آگے بڑھ گئی تو وہ شوق میں کھڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ یہ کیا تھا ڈیڈ؟ وہ ظفر صاحب کے روم میں آ کر حیرت سے بولتے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم بتاؤ نا یہ کیا تھا؟ کیا ہم لوگ سچ میں جائیں؟ بہرام، کیا تم اس قدم کے لیے تیار ہو؟ ظفر صاحب سیدھے ہو کر بیٹھے تو وہ بولا، جی ڈیڈ، مجھے لگتا ہے کہ یہی اب وقت ہے، بہت کر لی سب نے عیش۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا، اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جیسے لہو ٹپکانے لگی تھی۔ ظفر صاحب اس کی حالت دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ ریلیکس بہرام، جہاں وقت اتنا قریب آ گیا تو تھوڑا سا اور صبر کر لو نا۔ ان کی بات پر وہ مانی خیزی سے مسکرایا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، آپ کا بیٹا بہت صبر کرنے والا ہے۔
وہ آنکھ مار کر بولا تو اس کی بات سن کر ظفر صاحب نے بھی کہکہا لگایا تھا۔ اچھا چلے آپ انکل کو انفارم کر دیں کہ آخری پیادہ مار گرانے کی باری آ چکی ہے اور ریڈی رہیں، میں اپنی میٹنگ سے نبٹ لوں، دو بار ڈسٹرب ہو چکا ہوں، اب پلیز خیال کیجیے گا۔ وہ ان سے ریکویسٹ کرتا کمرے سے نکلا اور ابھی سیڑھیوں پر ہی پہنچا تھا کہ پھر سے اس کے نام کی صدا گونجی۔ وہ ان کی شرارت سمجھتا کہہ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا بہزادے، تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ انور نے مسلسل خاموشی سے اکتاتے اسے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے دیکھ کر پوچھا۔ بہزاد نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوتا گہرے کش لینے لگا۔ وہ دونوں رات کے 12 بجے کھوکے کے سامنے چیئر پر بیٹھے تھے۔ بہزاد سپاٹ چہرے سے سگریٹ کے کش پر کش لے رہا تھا اور اس نے تقریباً پورا پیکٹ ختم کر لیا تھا۔ انور اب اسے گھور رہا تھا۔ تو مجھے بتا رہے یا میں جاؤں یہاں سے؟ اس نے غصے سے سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر نیچے پھینکتے ہوئے دھمکی دینے والے انداز سے اس میں پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ بہزاد اچانک غصے سے دھاڑا تو انور دہل کر اسے دیکھنے لگا۔ کمینے گلا کیوں پھاڑ رہا ہے؟ اس کی دھاڑ اس وقت انور کو کافی بری لگی، اس لیے بغیر اپنی ناگواری چھپائے اسے ٹوکنے لگا۔ بہزاد نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تو انور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا کہ اسے اچانک ہو کیا گیا ہے۔ پہلے تو خوش باش لگ رہا تھا، پھر اچانک یہ سب۔ اس نے یہی سوچتے ہوئے بہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر بولا، تو بتا کیوں نہیں رہا، کیوں پریشان ہے اتنا؟ بہزاد نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بولا، پیار ہو گیا ہے سالہ مجھ کو۔ اسے اظہار کے طور پر بتایا تو کوئی جواب نہیں دیا میڈم نے۔ اس نے اچانک سے انور کے سر پر دھماکہ کیا تو انور ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہا کہ بہزاد کو چڑ ہونے لگی۔ اب تو کیا مجھے گھورے جا رہا ہے؟ بول بھی نہ کہ کیوں نہیں جواب دیا میڈم نے۔ تو چل دفعہ ہو کمینے، مجھے اب بتا رہا ہے کہ اور میں تیرے پیچھے بکواس کرا کہ تجھے اس سے پیار ہے اور تو مجھے پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے، وہ میری میڈم ہے فلاں فلاں، اب کیسے چیخ رہا ہے کہ مجھے پیار ہے اس سے؟ انور نے اچانک ہی غصے سے بگڑ کر کہا تو اسے دیکھ کر بہزاد کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ خاموش ہو کر اسے گھورتا رہ گیا اور بہزاد اس کے جواب کا منتظر رہا۔ اچھا چلا اب بتانا یار، اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ایسے نظر انداز کر دیا کہ میرا دل چھلنی ہو گیا یار۔ دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بہزاد نے انور سے پوچھا۔ انور غم و غصے کی ذاتی سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے پینے لگا اور اس کی حرکت پر بہزاد نے دل کھول کر کہکہا مارا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا صدمہ تجھے بھی لگ گیا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ انور سے دیکھنے لگا اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ چل بتانا کہ کب پیار ہوا اور کیسے اظہار کیا اس منسٹر کی بیٹی سے؟ امیروں والا انداز اپنایا ہوگا تم نے ضرور، ہے نا؟ وہ سنبھل کر پوچھنے لگا تو بہزاد نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایک کش لگایا اور پھر خیالوں میں گم ہو گیا، انہی پلوں میں جن میں اس کے دل کی دھڑکن نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ کیا بتاتا کہ کب اس سے میڈم سے پیار ہوا؟ اسے تو پہلے دن سے جب اس نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا، تب جب وہ مغرور سی سبز آنکھوں والی نازک گڑیا نفرت سے اس غریب کو دیکھ رہی تھی، یا تب جب سیاہ اور سبز آنکھوں کا ملن ہوا تھا؟ کب اس کے دل میں بسی تھی وہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ وہ جب اس کے سامنے ہوتی تھی تو اس سے محبت بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے ایسا رشتہ تھا جیسے روح کا جسم سے ہو، ویسے ہی ہانیہ خان کا باڈی گارڈ سے تھا۔ تو بھائی گیا کام سے۔ انور نے اس کے بازو پر مکہ مارتے اسے حقیقت کی دنیا میں لاپٹ کھا تو بہزاد بد مزہ ہوتے سے گھورتا رہ گیا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے تو میڈم سے ہر پل پیار ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں کب فرض سے میں مرض میں لگ چکا ہوں۔ بس مت پوچھ یار، مر گیا تیرا دوست۔ وہ جب غصے سے مجھے گھورتی ہے اور جب غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک کے نتنے پھولتے ہیں، جب وہ مجھ پر چلاتی ہے اور مجھے معصوم دھمکیاں دیتی ہے، تب تو تیرے یار کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اچھا بس کر، سمجھ گیا میں۔ انور نے شرماتے اسے بیچ میں ٹوک دیا تو بہزاد اس کی حالت پر ہنس پڑا۔ یار بس یہ نہیں جانتا کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی، حالانکہ اس کی آنکھیں ایک جنون عشق کی کہانی بیان کرتی ہیں، پر اس کے لبوں پر جیسے تالا لگ چکا ہو۔ میں نے اسے انگوٹھی پہنائی اپنے ہاتھوں سے اپنی حیثیت بیان کرتے ہوئے، اور اس نے پہنی بھی مگر کہا کچھ نہیں، خاموشی سے گھر چلی گئی اور پھر دوسرے دن بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انگوٹھی بھی اس کی انگلی سے غائب تھی۔ بہزاد نے سیاہ آسمان کو دیکھتے ہوئے دکھ سے پوچھا۔ انور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جس سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ تاریک ہیں یا سرد یا پھر دکھ بھرے۔ اچھا چل تھوڑا انتظار کر لینا، اللہ نے چاہا تو وہ جلد ہی تمہیں جواب دے گی، اور وہ بھی خوشی بھرا مثبت جواب انشاءاللہ۔ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا تو بہزاد نے بھی انشاءاللہ کہہ کر مسکرا دیا۔